پر یہ حکم دیا گیا کہ اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے اور ایک ضابطہ حیات کا نام ہے اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس میں صرف مذہبی رسومات کی ادائیگی کرنے سے انسان کامل مومن یا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسے دین اسلام کے تمام پہلوؤں کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جب دین کی جامعیت کا حکم آیا تو ارشاد فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین قبول کر دیا۔ تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اسلام کے مکمل اعمال کو تسلیم کرے، جس میں عقائد سر فہرست ہے، کہ عقائد کے ساتھ انسان کا اسلام درست ہوتا ہے، اور پھر عبادات اور معاملات اور اخلاقیات، یہ چاروں چیزیں جب عناصر ملتے ہیں تو تب دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ بعض لوگ دین کی صرف جزوی تشکیل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور صرف چند چیزوں پہ عمل کرنے کا نام اسلام سمجھتے ہیں، اور مسجد کے اندر تو اسلام نظر آتا ہے لیکن مسجد کے باہر، گھروں کے اندر، بازار میں اور ہماری معاشرتی زندگی کے اندر اسلام کی وہ جھلک نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جیسے مسجد کے اندر تم مسلمان ہو، ویسے ہی بازار کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اور اپنی سوشل لائف کے اندر بھی پورے مسلمان اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ وہ دین کی جامعیت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کسی کو عطا ہونی ہوتی تو حضرت عمر کو نبوت دی جاتی، کہ ان میں وہ انگریڈینٹس اور وہ خواص موجود ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر کا دین میں وہ مرتبہ ہے، وہ رتبہ ہے کہ انہیں محدث کا لقب دیا گیا، اور ان کو دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہے۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک کیس پیش کیا گیا اور ایک بندے کا مسئلہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی گواہ ہے تو تم اپنا گواہ لے کے آؤ۔ ایک گواہ لایا گیا اور اس گواہ نے اسی بندے کی تعریف شروع کر دی کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، بڑا نیک ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس گواہ پر جرح فرمائی اور فرمایا بتاؤ تم اسے کہاں تک جانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نیک آدمی۔ تو آپ نے اس سے دو سوال کیے، فرمایا حل تعاملت معه وهل سافرت معه، کہ کیا تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، سفر تو میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا، معاملہ تو میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو جانچنے کا معیار صرف اس کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا اور اس کی معاشرتی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اپنی معاشرتی زندگی کے اوپر دین پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب نماز کا حکم ارشاد فرمایا، نماز فرض ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود جب نماز کے اور دیگر دینی احکامات عطا فرمائے تو وہ چند سطروں کے اندر عطا فرمائے، اقیم الصلاۃ، اور اسی طرح روزوں کا حکم دیا، چند آیات میں دیا، لیکن قرآن کی سب سے بڑی آیت جس کو بنا دیا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ 1.5 صفحے پہ مشتمل ایک آیت ہے، وہ ساری کی ساری معاملات کے اوپر فوکس کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب کاتب بینکم، پوری ایک طویل آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو قرض دے تو پھر اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا بھی عادل آدمی ہو اور وہ بھی دیندار اور اچھا شخص ہو، اور پھر لکھنے سے کبھی تم باز نہ آؤ بلکہ اپنے معاملات کو واضح رکھو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور عدل اور انصاف کرو۔ تو قرآن کی سب سے بڑی آیت، ہمارا دل تو یہ کہتا ہے وہ روزے کے بارے میں ہوتی، وہ نماز کے بارے میں ہوتی،
لیکن اللہ رب العزت نے سب سے طویل آیت کو مالی معاملات میں نازل فرما کے یہ واضح کر دیا کہ بندہ مومن اور مسلمان وہ ہے جس کی عبادات بھی عمدہ ہوں، جس کے مالی معاملات بھی کلیئر ہوں، اس کے معاملے صاف ہوں، درست ہوں، اور وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، تو وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں صحیح عمل کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب شخص ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دو حق قائم فرمائے ہیں، ایک اس کا اپنا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق کو حقوق اللہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بندوں کے حق کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے جو حق ہیں وہ نماز ہے، وہ ذکر ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، وہ روزہ رکھنا ہے، وہ حج کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندے اسے معاف نہ کریں، جب تک وہاں سے معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ کسی کو تکلیف دی ہو، کسی سے قرض لیا ہو، کسی کو اذیت دی ہو، کسی کی زمین ہتھیا لی ہو، کسی کا راستہ بند کر دیا ہو، یا کسی کو کوئی چیز یا تکلیف جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہو، تو جب تک اس بندے کے ساتھ معاملات بہتر اور درست نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ رب العزت بھی انہیں معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ دین کے اندر معاملات کی اہمیت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا جاتا تو یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں، دیگر کتب احادیث میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جنازہ رکھ دیا جاتا، عرض کیا جاتا یا رسول اللہ آپ اس کا اپنے غلام کا جنازہ پڑھائیں۔ حضور پوچھتے تھے حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو بتایا جاتا یا رسول اللہ اس پہ کوئی قرض نہیں ہے، تو فوراً جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر بتایا جاتا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو آپ فرماتے کہ کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر چھوڑا ہے تو جنازے سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، اور اگر اس کا قرض ادا نہ کیا جاتا، ایک جنازہ لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں، ترغیب دینے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اپنی امت کو جھنجھوڑنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک دفعہ جنازہ لایا گیا تو حضور نے یہی سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہل ترا کا شیئن، کیا اس نے کوئی شے چھوڑی ہے؟ عرض کرنے لگے لا یا رسول اللہ اس کا کوئی مال اس نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ تو پوچھا حل علیہ دین، کیا اس میں کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا ثلاثۃ دنانیر، کہ اس کے اوپر 3 دینار جو ہے وہ قرض اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، کہ ٹھیک ہے تم اس کا نماز جنازہ ادا کرو۔ تو حضرت سیدنا ابو قتادہ آگے بڑھے اور آنکھ باندھ کے عرض کیا صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس کا یہ قرض اس کی طرف سے میں ادا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور غلاموں کی تربیت فرمائی کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آپ جانتے ہیں یہ آیت پاک لکھی ہوئی ہے کہ ویل للمطففین، یہ آیت بھی معاملات سے تعلق رکھتی ہے کہ بربادی اور ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، ایسے لوگ کہ جب دوسروں سے حق لیتے ہیں تو تول ناپ کو پورا کر کے لیتے ہیں اور ایک رتی نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو تول کے دینا ہو یا کسی کو وزن کر کے دینا ہو تو پھر ڈنڈی مارتے ہیں، پھر اس میں اس کی اندر کمی کر لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مُبْعَثُونَ، کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک ایسا عظیم دن آنے والا ہے جس دن سارے لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے۔ اب علماء نے یہاں اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں وزن سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو چاول کم تول کے دے دیے یا گندم کے تول میں کمی
کر دی، بلکہ اس ماپ تول سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر کسی نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کسی جگہ پہ کرنی تھی تو اس نے اس ڈیوٹی میں سے آدھا گھنٹہ جو ہے اسے کم کر دیا تو وہ بھی ماپ تول کی اس کمی کے اندر پکڑا جائے گا، اور اس کمی کا بھی اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا نہ کیا۔ بعض لوگ جب اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں نوافل شروع کر دیتے ہیں، تلاوت قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے واضح طور پہ لکھا ایسی نفلی عبادت جو انسان اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرتے ہوئے کرے تو پھر ایسے شخص کی اس نفلی عبادت کا اسے ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس پہ اس کی گرفت ہوگی کہ تو نے اپنے ذمے ایک ڈیوٹی لی تھی، وہ تیری ذمہ داری تھی اور تو اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کے دوسرے کام کرتا رہا۔ اسی لیے معاشرت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 فرامین ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں اور بڑی آسان ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگی۔ یہ اگر انسان پیش نظر رکھے تو اس کی معاشرت ٹھیک رہتی ہے۔ پہلی حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کسی کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے بھی کسی کا دل نہ دکھائے اور کسی کو جو ہے وہ غلط نہ کہے، ابیوز نہ کرے، گالی نہ دے، اور سختی کے جملے جو ہے وہ منہ سے نہ نکالے۔ اور یہاں علماء نے لکھا کہ ہاتھ اور زبان کا لفظ حضور نے اس لیے استعمال فرمایا کیونکہ اکثر لوگ اسی سے تکلیف دیتے ہیں، یا ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں یا زبان سے تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہاں اس پہ حصر نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور ذہنی تکلیف بھی شامل ہے۔ کسی نے کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف تو نہ دی لیکن ذہنی ٹینشن میں مبتلا کیا، نفسیاتی طور پہ اس کے اوپر ستم کیا تو اس کے اوپر بھی گرفت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتناجا اثنان دون ثالث، اپنا ہاتھ سے تکلیف دی ہے، نہ زبان سے دی ہے، لیکن کیا ہے فرمایا جب 2 بندے 3 بندے مجلس میں بیٹھے ہوں اور 2 بندے آپس میں سرگوشی شروع کر دیں اور تیسرا بندہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جائے کہ شاید میرے بارے میں کوئی گفتگو نہ کر رہے ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو سے بھی منع فرمایا کہ جس میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ کہیں وہ دوسرا بندہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہ کر رہا ہو، اسے شرمندگی نہ ہو جائے۔ اس حد تک دین کے اندر معاملات کو اہمیت دی گئی۔ تو یہ پہلی حدیث پاک کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک تکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے بھی وہ ناپسند کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے لیے پیمانہ کوئی اور ہو اور دوسروں کو ٹریٹ کرنے کا پیمانہ کوئی اور ہو، بلکہ جو پیمانہ تم نے اپنے لیے رکھا ہے وہی کرائٹیریا دوسروں کے لیے رکھا جائے۔ اور یہ 2 وہ احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے حوالے سے اصلاح فرمائی اور ساتھ ارشاد فرمایا معاملہ اس مسلمان کا بہتر ہوتا ہے جو اپنے دل کی اصلاح کرے۔ ظاہر کی اصلاح کرنے سے معاملات درست نہیں ہوتے، دل کی اصلاح کرنے سے معاملات درست ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایسی دعائیں امت کو سکھائیں جن میں اصلاح قلوب کے اوپر زور دیا۔ ایک دعا جو سرکار کی دعاؤں میں بڑی مشہور ہے، حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میرے دل کی تاریکی اور ظلمتوں کو ختم فرما، میرے ظاہر کی طرح میرے باطن کو بھی اجالا اور روشنی عطا فرما۔ اور مشہور دعا جو آپ کو اور ہمیں یاد کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ 4 چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، جو مجھے فائدہ نہ دے، جو نفع دینے والا علم نہیں ہے، جو علم نافع نہیں ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔
پھر فرمایا میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، جس میں تیری خشیت نہ ہو، جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسی جان اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہوتا ہو، جو کبھی سیراب نہ ہوتا ہو، جتنا ملے اسے اور بھوک محسوس ہو، جس میں قناعت نہ ہو، میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کو قبولیت کا شرف نہ بخشا جائے۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور آخر میں وہ دعا بھی عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اللہم نقِ قلبی من الخطایا، یہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم نقِ قلبی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها فأنت خیر من زکاها فأنت ولیها ومولاها۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ فرمایا اللہم نقِ قلبی من الخطایا، یا اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے، کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جیسے سفید کپڑوں سے داغ صاف کیے جاتے ہیں اور وہ اجلا ہو جاتا ہے، یا اللہ میرے دل کو بھی تو اسی طرح پاک اور صاف کر دے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها، یا اللہ ہماری جانوں اور ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما اور ان کو تزکیہ اور پاکیزگی عطا فرما، فانت خیر من زکاها، تو ہی دلوں اور نفسوں کو پاک کرنے والا ہے، وانت ولیھا ومولاھا، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ وہ چند احادیث آج آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بہتر بنانے، ناپ تول کو پورا رکھنے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دینے اور اپنے تمام مالی معاملات کو بہتر بنانے کا درس دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا